کی ابتدا میں صداقت کتاب کا اعلان ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو مستلزم ہے صداقت الرسول کو۔ تعارف کتاب کا اس لیے ضروری ہے کہ وہی مبین ہے تمام مسائل میں، اور مومنین کے اوصاف خمسہ ذکر فرمائے ہیں: تقوی، صلاۃ، انفاق، ایمان اور ایمان بالآخرت۔ ان کے دو نتیجے نکالے ہیں: اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ جب یہ مضمون مکمل ہو گیا جو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر تھی، تو فاتحہ میں جو مغضوبین تھے ان کی مذمت بمزیدن شروع ہو گئی۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے بارے میں برابر ہے۔ انذرتہم، آپ انہیں ڈرائے، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائے، لا یؤمنون۔ اور وجہ بیان کی کہ انہوں نے اپنے دل کو اور انہوں نے اپنے سننے کی صلاحیت کو دیکھنے کی اس قدر غلط استعمال کی کہ وہ مان پڑ گئی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر۔ دلوں کی مہر کی وجہ سے صلاحیت فکر ختم ہو گئی، اور کانوں کی مہر کی وجہ سے سماعت ختم ہو گئی۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور آنکھوں پر پردے آ گئے، تو آنکھیں تو دیکھ رہی تھی، کان سن رہے تھے اور دل سوچ رہے تھے، مگر حق سے منحرف تھے، حق سے محروم تھے۔ اس لیے کہ یہ ختم باعتبار حس کے نہیں ہے، بلکہ مہر جباریت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر کے ان کی صلاحیتیں ختم کر لی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب بڑا ہوگا۔ بعض لوگ یہاں ایک اشکال کرتے ہیں کہ خود اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی، کانوں پہ مہریں لگائی اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، پھر وہ کیسے ایمان لے آئے؟ میں نے پہلے ہی اس کا جواب دیا کہ یہ معالن ہوا ہے، حالن نہیں ہوا۔ دوسرا جواب حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے دیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک بھاری پتھر کسی جگہ رکھا جائے اور اعلان کر دیا جائے کہ کوئی شخص بھی اس کے اٹھانے کی کوشش نہ کرے، لیکن اگر کوئی اٹھانے کی کوشش کرے تو ہمارے اہلکار وہاں موجود ہے، وہ اٹھا کر کے اس کے سر پر رکھیں گے۔ اسی طرح حق تعالیٰ کی طرف سے بار بار اعلانات ہوئے ہیں کہ تم اپنی صلاحیتیں حق قبول کرنے میں استعمال کرو، اور انہوں نے اس کے خلاف کیا، تو اس لیے یہ سزا ان کے لیے متعین ہو گئی۔ فاتحہ کے اندر مغضوبین کا رد ان الذین کفروا کے ساتھ کر دیا گیا، تو ضالین کا رد ومن الناس سے شروع ہے، اور مغضوب یہود تھے جن پر 3 طرح غضب نازل ہوا ہے، اور نصارہ ضال تھے جو صرف عیسیٰ مسیح کے راہ راست سے ہٹ چکے تھے۔ اسی طرح ایک فرقہ عہد اقدس میں بھی ایسا پیدا ہو گیا تھا کہ جو سب کچھ میں شریک تھا لیکن حقیقت سے محروم تھا، جنہیں اسلامی اصطلاح کے اندر منافق کہتے ہیں۔ تو جس طرح ضالین کا نام پڑ گیا کفرو، اس مغضوبین کا نام پڑ گیا کفرو، یا دونوں کا نام پڑ گیا کفرو، اس طرح اب نام تبدیل ہو رہا ہے، اور جیسے جیسے عقائد سوء اور اعمال سیئات ہے اسی کی مناسبت سے ان کے نام اور کام بتائے جاتے ہیں۔ منافق کا سب سے بڑا جو خطا ہے وہ یہ کہ وہ موجود رہتا تھا اور فائدہ نہیں اٹھاتا تھا، تو موجود رہ کے اور فائدہ نہ اٹھانے والا پہلا طبقہ کفار کا ہے، ان کی سزا سنائی، اور دوسرا طبقہ منافقین کا ہے جو نماز بھی پڑھتے تھے، ساتھ بھی رہتے تھے، تقریریں بھی سنتے تھے، بیانات میں ہی موجود ہوتے تھے، لیکن معاذ اللہ پیغمبر کی صداقت کے قائل نہیں تھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یہ خلاصہ ہے ایمانیات کا۔ دنیا کے اعتبار سے جتنے مؤمن بھی ہے ان میں ایمان باللہ ذکر فرمایا، اور اخروی جس قدر مؤمنات ہے ان میں سے آخرت کو ذکر فرمایا، یعنی کسی چیز کے بھی قائل نہیں، وما ہم بمومنین، اور یہ نہیں ہے ایمان لانے والے۔ پھر ایسا کہتے کیوں ہیں
یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دینا چاہتے اللہ تعالیٰ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ تو دھوکے میں نہیں آ سکتے، ان کی کوشش اس طرح ہے، اور مومن چونکہ غیبدان نہیں ہے تو وہ تو ان کو صحیح اور سچے مسلمان سمجھتے تھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بارے میں اطلاع اور وعید نہیں آئی تھی۔ خادع یخادع باب مفاعلہ ہے، اور یہ طرفین سے ہوتا ہے تو علماء کہتے ہیں تجرید ہو گئی ہے، تجرید، طرف واحد مراد ہے۔ یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنے حساب سے، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، وما یخدعون، اور یہ دھوکہ نہیں دیتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور ان کو ادنا سمجھ نہیں ہے۔ شعور ابتدائی سمجھ کو کہتے ہیں کہ حیوانات میں عقل نہیں ہے، علم نہیں ہے، لیکن شعور ہے۔ ایک جانور بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے، ایک جانور بھی یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے خوراک ہے، یہ گھاس ہے، یہ شعور کا درجہ ہے۔ تو ان میں وہ ادنا درجے کی سمجھ بھی نہیں ہے جو حیوانات کو حاصل ہے۔ دوسری جگہ ہے اولئک کالانعام، یہ مویشیوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، بس بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری۔ جیسے وہاں فرمایا مہریں لگائی اللہ نے، مہریں کس طرح لگائی؟ اللہ نے ان کے نفاق کی بیماری بڑھا دی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بس سبب اس کے کہ یہ جھوٹ بول رہے تھے یا جھوٹ بولتے۔ فی قلوبہم مرض، اے نفاق۔ طبیب جب بیمار کے لیے تشخیص کرتا ہے تو 3 چیزوں پر ہاتھ رکھتا ہے وہ، اور 3 چیزیں معلوم کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ وجہ کیا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ گرم گرم کوئی وزنی چیز اٹھا کر کے آیا تھا اور اس نے نہا لیا ہے، اس سے اس کو نمونیا ہوا، اور نمونیا کا علاج وقت پر نہیں ہوا تو دکسل ہو گئی، ٹی بی میں کافی دن گزر گئے ہیں تو اس کے آنتڑی میں سوراخ ہو گیا ہے، اور اب یہ لاعلاج ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فی قلوبہم مرض، جب وجہ معلوم کی گئی تو اب علاج ہوگا۔ علاج کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے تو وہ جو نمونیا سے سردی چڑھی تھی وہ نکالنی ہے، پھر اس کی وجہ سے جو ورم آئے ہیں آنتڑیوں پہ وہ بڑھوانا ہے، تو اب علاج شروع ہو گیا، تشخیص بھی ہو گئی، علاج بھی ہو گیا۔ تیسرا مرتبہ ہے احتیاط، پرہیز۔ اس درمیان میں کہیں یہ پھر ایسی سرد چیز نہ کھائے، اس درمیان میں کوئی چیز ایسی استعمال نہ ہو جس سے کھانسی پیدا ہو، کیونکہ کھانسی سے پھر ورم بڑھے گا آنتڑی میں اور اس سے ٹی بی ترقی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو وجہ بیان کی کہ یکذبون، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ یہی تھا کہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے اور ایمان سے محروم تھے بوجہ پیغمبر کی تصدیق نہ کرنے کے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ملکوں میں فساد نہ کرو، یہاں زمین سے مراد ملک ہے۔ قالوا، یہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو خیر خواہ ہیں، صلحجو ہے۔ ان کو کہا گیا فساد نہ کرو، یعنی ہم میں رہ کر ہمارے خلاف کافروں کا کام کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہ، ہم تو ایسا رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں اور تمہارے ساتھ بھی چل سکتے ہیں۔ اور ایک قسم کا مسلمانوں کو کہا کہ تم نے جو علیحدہ نظریات و عقائد قائم کیے ہیں یہ فساد ہے، معاذ اللہ۔ الا یاد رکھو انہم هم المفسدون، یہی فسادی ہے، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور تک نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ لوگ۔ الناس میں الف لام عہد کے لیے، معہود فی الخارج صحابت ہے۔ منافقوں کو کہا گیا کہ صحابت جیسے ایمان لاؤ، پتہ چلا کہ صحابہ کرام معیار ہے حق کے اور ایمان کے، تو کسی کا دستور میں یہ لکھنا
کہ اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی بھی معیار حق اور معیار ایمان نہیں ہے، یہ غلط بیانی اور قرآن سے بے شعوری اور بدشعوری ہے۔ جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ لوگ، یعنی صحابہ کرام، تو صحابہ کا ایمان اللہ کے ہاں معیار کا ایمان ہے۔ قالوا یہ کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لے آئے کما آمن السفہاء، جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ بیوقوف لوگ۔ سفہاء جمع ہے سفی کی، سفی کہتے ہیں کم سوچ اور فکر والے کو، یعنی اتنی بڑی جماعت مشرکین کی چھوڑ کر چندے مسلمانوں کے ساتھ اکٹھے ہو گئے، تو یہ تو کم عقل ہے۔ یا یہ کہ پیغمبر تو جنت و آخرت کے وعدے فرماتے ہیں، دنیا میں تو غربت و افلاس و تکلیفیں ہیں۔ یا یہ کہ آرام اور راحت کی زندگی تھی اور پیغمبر کے ساتھ ہو کر کے مشقت اور محنتیں شروع ہو گئی۔ معاذ اللہ واستغفر اللہ، صحابہ کرام کی جو مجاہدانہ اور بہترین تدابیر اور اصلاحات تھی وہ ان کے نزدیک بہت گراں اور مشکل تھی۔ اب بھی لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے، کتابیں پڑھنا، علم پڑھنا، مدرسوں میں رہنا، مدرسوں سے نکلنا، یہ اس میں تو کوئی اتنی بڑی دنیا نہیں ہے، اس میں تو بڑی راحت نہیں ہے، زیادہ آرام نہیں ہے، کیونکہ جب بھی کوئی پتہ ہلے گا تو کہیں گے یہ مولوی اور طالب علم کر رہا ہے۔ آج کل تو یہ فضا ہو گئی، ہر دور اور ہر زمانے میں انہی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ لیکن اہل حق کا مطمع نظر ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کے دین کا دفاع، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت۔ اس کا بہترین طریقہ مسجد اور مدرسہ اور ان کی تعلیمات ہے۔ کہنے لگے ہم ایمان لائیں جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ بیوقوف لوگ، صفہاء وضدہ الفقہاء، اس کا جو ضد ہے وہ فقہاء ہے، فقیہ حد درجے کا دانشمند۔ الا یاد رکھو انہم هم الصفہاء، یہ کہنے والے یہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں۔ صحابہ کرام پر اعتراض کرنا یہ حماقت کی بات ہے۔ اہل سنت والجماعت صحابہ پر اعتراض نہیں کرتے۔ لا نعیب احدم من الصحابہ، کسی ایک صحابی میں بھی عیب نہیں نکالیں گے۔ اور ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ معاویہ مجتہد تھے اور فقیہ تھے۔ ہدایہ کیا؟ ابن عباس سے پوچھا گیا تھا، ما تقول فی معاویہ یوتر بواحدہ، ترمذی شریف ابو داؤد میں، معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وتروں کی ایک رکعت پڑھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا دا ہو، چھوڑ دو یہ بات، فإنہ صحابی، وہ پیغمبر کے صحابی ہے۔ اور دوسرے طریق میں ہے دا ہو، رہنے دو، فإنہ فقیہ، وہ فقیہ ہے۔ تو فقیہ اور صحابی پر اعتراض کرنا یہ صفی کا کام ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ صحابہ کرام میں اجتہادی اختلاف ہوا ہے۔ اگر معاویہ اپنے نوبت میں غلط ہے تو ایک اجر کا مستحق ہے، تو ماجور پر اعتراض ناجائز ہے، اور اگر علی برحق ہے تو ان کے لیے 2 اجر ہے۔ ان کے آپس میں تو تصادم ان کے لیے جائز ہے، لیکن بعد میں آنے والوں کے لیے حرف گیری کی اجازت نہیں ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ جو ان پر حرف گیری کرے وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، وہ بے وقوف ہے اور بے علم ہے۔ تو تفہیمات، احیاء تجدید دین، خلافت ملوکیت، تفہیم القرآن، یہ ساری کتابیں ملا کر اس کے بعد کہو الا انہم هم الصفہاء، یہ بے وقوفوں کی کتابیں ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، اور ان میں علم نہیں ہے، لا يعلمون ہے۔ بے منگا کا خاور کنا خاور بیاس تا پخنا، جتنی بھی کتابیں لکھی اور جتنے بھی پراپیگنڈے اور لٹریچر ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ بے شعور ہے، بے علم ہے، صحابہ کے دشمن ہے، لہذا یہ کتابیں دین میں فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے تو ہمیں پورے اسلام میں دکھا دیں کہ کسی عالم نے سلف میں یا خلف میں صحابہ کرام کو اس طرح نشانہ بنایا ہو جیسے ان کتابوں کے اندر بنایا گیا ہے۔
تفصیلات کے لیے حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب کے یکے بعد دیگرے 3-4 کتابیں، خاص کر محاسبہ، امام اہل سنت قائد اہل حق مولانا قاضی مظہر حسین مرحوم کی کتاب محاسبہ، وہ ضرور دیکھنے کا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہم ایمان لائے، یہی تو منافقت ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ تنہائی میں جاتے ہیں اپنے سرغنوں کے پاس جو شیطانوں سے کم نہیں ہے۔ غلط جماعت کے جو بڑے ہیں وہ کون ہیں؟ شیاطین۔ غلط تنظیم اور غلط جماعت کے جو بڑے ہیں وہ کون ہیں؟ شیاطین، ناکارہ لوگ۔ اور جب یہ تنہائی میں چلے جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، قالوا، ان کو کہتے ہیں، انما کم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ مسلمانوں کا بدلہ اللہ لے گا۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا۔ مشاکلت سوری ہے، یعنی اللہ ان کو مسلمانوں اور اسلام کے مذاق اڑانے کی سزا دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور کھینچتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، یَعْمَهُونَ، دراں حالی کہ یہ سرگردان رہیں گے۔ طلبہ یاد رکھیں کہ فی طغیانہم متعلق ہے یمد کے ساتھ۔ اگر خدا نخواستہ فی طغیانہم کو یامہون سے متعلق کر لیا تو یہ معنی اور تفسیر معتزلہ کے مطابق ہو جائے گی، اہل سنت کے خلاف ہو جائے گی۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے میں۔ اشتروا، اختارو، اختیار کر لیا۔ آدمی جب کسی چیز کو بہت پسند کرتا ہے نہ، کہتے کتنے کا ہے بتاؤ میں لیتا ہوں۔ اشتروا الضلالہ، تو اختیار کا جو بڑا مرتبہ ہے وہ بیان کر لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اختیار کی گمراہی۔ صحابہ کرام پر اعتراضات، صحابہ کرام کو معیار حق سے گرانا، صحابہ کرام کے خلافتوں پر اعتراضات۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی روافض کو خوش کرنے کے لیے۔ ہم جی سچے لوگ ہیں، ہم تو جو دیکھتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، تو پھر اپنے والد اور ماں کے خلاف بھی جو تجھے معلوم ہے وہ سب بیان کر لیں گے آپ کیا؟ صحابہ کرام تو ان سے زیادہ معتمد اور ایمان کے ستون ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خرید چکے ہیں گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ فما ربحت تجارتہم، کبھی کامیاب نہیں ہوگی ان کی تجارت۔ یہ تجارتی پارٹی ہے، تجارتی پارٹی ہے، چمڑوں کا کاروبار یہ کرتے ہیں۔ بس کہیں کسی ملک کے اندر کوئی دیوار گر جائے یا کہیں جھٹکا لگ جائے، بس ان کا کیم قائم ہو جائے گا۔ ایک طرف گانے چلیں گے، دوسری طرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے مختلف قسم کی حرکتیں، سازشیں شروع ہو جائے گی، اور چند علاوہ دو، چند ٹیم، چند مہم۔ فما ربحت تجارتہم، پس کامیاب نہیں ہے ان کی تجارت۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی تجارت کامیاب نہیں ہے، دنیا فیل ہے، دنیا فیل۔ تمام مودودیوں کی ضمانتیں ضبط ہو گئی تھی، امیر تک کے۔ یہ تو اہل حق والوں کا احسان تھا کہ ان کے ساتھ مل گئے تو ان کو وزارت اور سب چیزیں نصیب ہو گئی، ورنہ کبھی بھی یہ لوگ اسمبلی کے گیٹ تک نہیں جا سکتے تھے۔ فما ربحت تجارتہم، خسرت دنیاہم، وما کانوا مہتدین، اور وخسر دینہم، ان کی دنیا بھی گئی اور دین بھی گیا۔ یہ جو سلوک ہے اور یہ طرز ہے کہ جی صحابہ کو بھی معاف نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک قسم کی سوداگری ہے، کاروبار ہے۔ چنانچہ ہر چیز میں ان کا مہم پیسوں کا چل رہا ہے، ہر چیز میں۔ پورے پاکستان میں جس چیز میں ان کو پستی ہے وہ مدرسے ہے، کیونکہ خود مودودی صاحب مدرسوں کا پڑھا ہوا نہیں تھا۔ اس طرف رجحان نہ ہونے کے برابر ہے۔ باقی جس فیلڈ میں بھی وہ قدم رکھتے ہیں وہاں ان کو بڑے پیمانے پہ پیسہ چاہیے۔ پیسہ اور چندے پہ لانا تو اس سے ہماری بات نہیں ہے، لیکن انبیاء اور صحابہ کو مورد الزام ٹھہرانا اسلامی روایات کی خلاف ورزی ہے۔ ہمیں حق حاصل ہے کہ مسلمانوں کو اس سے آگاہ کر لیں۔ فما ربحت تجارتہم،
ربح تجارتی نفع کو کہتے ہیں، ربح. اور اگر ایک آدمی اصل قیمت بتا دے اور دوسرا اعتماد کر لے اور کہے اتنا فائدہ دے دو، اس کو مرابحہ کہتے ہیں. اور اگر کہتے ہیں کہ برابر برابر لے لو، اس کو بے تولیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کا لمبا باب اس سے نکل گیا ہے. فما ربحت تجارت، تجارت اور زراعت دو ذریعے ہیں مال کمانے کے. انفقوا مما کسبتم ومما اخرجت لكم الارض، ایک کسب ہے یعنی تجارت، اور اس کے بعد زراعت. تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک افضل پیشہ وہ تجارت ہے. من اراد الدنیا فلیتجر، جو بہت دنیا کمانا چاہے وہ تجارت کر لے. اکثر انبیاء اور مرسلین تجار تھے، صرف لوط علیہ السلام زراعت کرتے تھے، باقی تمام انبیاء و مرسلین تجار تھے. اس لیے کہتے ہیں التاجر الصادق الامین مال انبیاء والصدیقین یوم القیامہ. اور اگر تاجر ہے اور خیانت کرتا ہے، تاجر ہے اور جھوٹ بولتا ہے، تو التاجر هو الفاجر، یہی بے ایمان ہے، یہی دین کو دنیا پر بیچنے والا ہے. کن اصول کی تجارت ہو، کس ڈھب کی زراعت ہو، امام محمد رحمت اللہ علیہ نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے، اور اس کا نام ہے امام الاقتصاب فی الرزق المستطاب. الاقتصاب فی الرزق المستطاب، شمس الائمہ نے اس کی شرح لکھی ہے. لیکن زیادتی یہ ہو گئی کہ امام محمد کی عبارتوں کو اپنی عبارتوں میں ملا دیا، پتہ نہیں چلتا کہ متن کہاں ہے اور شرح کہاں ہے. آج کل وہ کتاب الکسب کے نام سے مل رہی ہے. کتاب الکسب کے نام سے ایک جلد ہے، وہ تو فروشوں کے پاس رکھی ہوئی ہے. سمجھدار لائق طالب اس کو خرید لے، نالائق کے کام کی نہیں ہے، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے. اور امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص ہے، اور امام صاحب اپنے زمانے کے سب سے بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے. کئی ملکوں میں ایک ہی وقت میں ان کی تجارت چلتی تھی. اور حضرت درس دیتے تھے تو سامنے صرف طلباء علماء آتے جاتے تھے، کاروباری ساتھیوں کو اجازت نہیں تھی، وہ پیچھے سے آتے تھے، اس طرح آتے تھے. درمیان میں تھوڑا سا وقفہ کر لیتے تھے، ان سے لین دین ہو جاتا تھا، تھوڑا چلو روانہ ہو گئے. لوگ کہتے تھے کہ آپ تو جاتے نہیں ہیں، نہ آپ کبھی ان کے ساتھ اٹھ کے چند قدم لیتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، جس نے اپنا سارا غم اور ہم دین بنایا، اللہ دنیا ویسے عطا فرمائے گا. فرمایا یہ تو صرف اللہ نے ایک راستہ بنایا ہے، ورنہ مجھے ایک لمحہ ایک گھڑی سوچنے کا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے امام اعظم کو اس طرح دین میں منہمک فرمایا تھا. اور امام صاحب کا مقولہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی دولت دی ہے کہ وقت کا بادشاہ مجھ سے قرض مانگ لیتا ہے، لیکن دین پر متوجہ اتنے زیادہ تھے کہ ما رؤی فی السوق ولا فی الدکاکین، کبھی بھی امام صاحب بازار میں یا دکانوں میں نہیں دیکھے گئے. ہمیشہ فرماتے تھے کہ عالم لوگ بازار کے لیے اور تجارت کے لیے افراد رکھے، خود یہ کام نہ کیا کرے. فما ربحت تجارت ہو. تو پہلا کام جو دنیا میں ہے دنیا کمانے کا، وہ حلال اور جائز تجارت ہے. جب تجارت نہ ہو یا اس کے اسباب نہ ہو تو پھر زراعت ہے، کھیتی باڑی ہے، بیج بونا ہے، فصلیں اگانی ہے. اس میں مشقت بہت ہے، فائدہ کم ہے. سلمن غنم دما مجان و شل پاؤ کی وی خوڑل پداؤ کی. جس کا ایک پاؤ ہوتا تھا تو محمد جان ایک شخص تھا، اس کے 100 من ہوتے تھے، لیکن وہ ایسے اڑتے تھے جیسے چٹان اڑتا ہو. بے برکتی زراعت میں بہت زیادہ ہے، اور مضارع ناشکر بہت ہوتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں مضارع کو کفار کہا گیا ہے، ناشکر بہت ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. انا لمغرمون، اوف ہم مارے گئے، اوف ہم محروم ہو گئے، ہمارے پاس کیا ہے. ایک شخص یہاں آیا، اس نے کہا میں ٹماٹروں کا ٹرک لایا ہوں.
پنجاب سے، کہ 16,000 روپے مجھے دینے ہیں ٹرک والے کو، صرف وہ دے دو اور پورا ٹماٹر ٹرک اتار دو۔ تو میں نے پوچھا کہ ٹماٹروں میں کوئی ٹماٹر صحیح ہے سلامت کا ایک بھی نہیں، ٹماٹر کی چٹنی ہے جو نیچے بہ رہی ہے۔ وہ کوئی واقعہ ہوا تھا، بارش ہوئی تھی، منڈی بند ہو گئی تھی، تو مجھے یہ بات یاد آئی کہ امام اعظم نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا ہو سکے تو تجارت کیا کرو، زراعت سے ہٹ کے رہا کرو۔ امام شافعی نے کہا ہے زراعت کرو، تجارت سے ہٹ کے رہو۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں زراعت میں کیڑے مکوڑے، چرند پرند درند، غریب مسکین کوئی ساگ لے جا رہا ہے، کوئی خشک لکڑی لے جا رہا ہے، کوئی وہاں جانور چرا رہا ہے، اتنی خیرات و حسنات آپ کی جمع ہو جائے گی۔ اور تاجر تو ہمیں وقت مال جمع کرنے میں لگا رہتا ہے۔ ہر گلیرا رنگ گوئی دیگر است، ہر شخص کو اللہ نے علیحدہ رنگ ڈنگ دیا ہے، اسی طرح ذوق سلیم بھی نصیب فرمایا ہے۔ فما ربحت تجارتہم، ان منافقوں نے جو کاروبار کیا ہے وہ ناکام ہے۔ وما کانوا مہتدین، اور نئی ہدایت یافتہ ہوئے، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ نہ ادھر کہہ رہے نہ ادھر کہہ رہے، نہ خدائی ملی اور نہ وصال صنم۔ مشرکین اور کفار کی ہمراہی کرتے تھے اور پیغمبر اسلام سے انحراف کرتے تھے، نتیجہ یہ نکلا کہ نہ دنیا ملی اور نہ عقبہ۔ ہر وہ شخص جو دین والوں کا مقابلہ کرے آخر کار وہ اسی طرح ذلیل ہو جائے۔ یہ بڑے بڑے فرائض ہیں جو آپ کے سامنے، آپ ان کا انجام دیں گے۔ وہ شخص جو کہتا تھا میں ایک دن میں سارے مدرسوں کو بلڈیزر کر دوں گا، میں تمام مولوی اور طلباء کو کالے پانی میں بیچ دوں گا، وہ کس حال میں گیا اور کیا آج کل اس پر بت رہی ہے۔ یہ سارا جہان کو اللہ دکھا رہا ہے۔ طلباء اسی طرح باغ و بہار ہے، مدرسے قائم ہے اور قائم رہیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہمارا کام تجارت نہیں ہے، ہمارا کام خالص دین ہے، اور ہماری دنیا دین کا خادم ہے۔ اگر یہ ساتھ چل سکتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں چل سکتی ہے تو اس کو ہٹا دیں گے درمیان سے۔ خالص دین کے سامنے دنیا قربان ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، ابو ذر غفاری سے پوچھا گیا تھا یہ جو ہم کام کاج کرتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، دنیا کماتے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا اگر دنیا دین کے ساتھ چلے اور دین کو نقصان نہ دے تو بہت عمدہ ہے، رکھ سکتے ہو، لیکن اگر دنیا دین کو نقصان دے، اور دیتی ہے، بعض مولویوں نے دکانیں کھولی ہے، مارکیٹوں میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کے پاس پڑھانے کا ٹائم پھر نہیں ہوتا۔ یہ تو خشک مضمون ہے، بہت زیادہ وقت چاہیے، نفس کی سرکوبی مانگ رہا ہے۔ بعض لوگ وقت سے پہلے سیاستدان ہو گئے، وہ آگے ہوتے ہیں، لوگ پیچھے لگے ہوتے ہیں، فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد، زندہ باد۔ کائی سوال، ایک بڑے عالم تھے، وہ چند دن کے لیے ممبر بنے تھے، تو ہمارے مہمان تھے یہاں، تو گاڑی سے اترے تو طلباء نعرے لگا رہے تھے، تو طالب علم موقع مولوی سے توایا مولوی سے بارہ کے نعرہ لگا ہوئی زندہ باد، مہمان پر اصل لگے تا تھا لگئی تھا اٹھو نہ گٹلی زسبو۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس کے دل میں بھی جگہ ہے، زندہ باد میں بہت مست ہو رہا ہے، پھول رہا ہے، اصل زندہ باد بھی گٹی جو پس کے زندہ باد امگا سڑے جیسے تپوسنا کے واقع ہوتا ہے۔ مفتی محمود جب وزیر اعلیٰ تھے، محمد خان مسجد میں جمعہ پڑھا رہے تھے، میں موجود تھا اس جمعے میں الحمدللہ، تو حضرت نے فرمایا یہ جو ممبر و محراب کی عزت ہے، جب میں وزیر اعلیٰ نہیں تھا تو بھی یہاں پڑھاتا تھا، آج وزیر اعلیٰ ہوں تو بھی پڑھا رہا ہوں، جب کل نہیں ہوں گا پھر پڑھاؤں گا۔ اور فرمایا اسمبلی اور یہ بڑے بڑے داو پیچ کی جگہ یہ تو امتحان ہے، ابتلا ہے، اس میں تو ہر لمحہ ہمیں خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، مثلہم، مثال ان کافروں کی اور منافقوں کی، یا مثال ان منافقوں کی، کہتے ہیں کہ منافق کا معاملہ پیچیدہ ہے، تو ان کی 10 نشانیاں بیان کی۔ ما ہم بمومنین یخدعون ما یشعرون فی قلوبہم مرض ولہم عذاب علیم انہم المفسدون لا یشعرون لا یعلمون هم السفہاء۔
ہم المستہزئون، 10 نشانیاں بیان کر کے پھر ان کی مثال دے دی کہ یہ نمبر 10 بدماش ہے۔ پیغمبر کا زمانہ، پیغمبر کی وحی، پیغمبر کی صحبت جیسی دولت عطا ہے اور فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے۔ لیکن امام راضی فرماتے ہیں کہ ماقبل میں 2 فرقے ذکر ہوئے، ایک نہیں ہے، ایک کافروں کا ہے اور ایک منافقوں کا ہے، تو مثلہم دونوں پر مثال فٹ آئے گی۔ آلوسی رحمہ اللہ کا خیال یہ ہے کہ آگے 2 مثالیں ہیں، ایک نہیں ہے، ایک تو یہاں سے شروع ہے اور دوسری مثال او کصیب من السماء سے ہے۔ تو پہلی مثال کافروں کے بارے میں ہے اور دوسری مثال منافقوں کے بارے میں ہے۔ جمہور کے نزدیک منافقین کی 10 علامات کے بعد ان کی 2 مثالیں ہیں۔ مثلہم مثال ان گزرے ہوئے مذموموں کی، ناپسندیدہ لوگوں کی، کمثل الذی مانند مثال اس شخص کی سی ہے، استوقد نارا جو جلائے آگ، اوقد یوقد کے معنی آگ جلانا، وقت کہتے ہیں آگ کو وقت، اوقات اس کی جمع ہے، موقد کہتے ہیں آگ جلانے والے کو، اور مستوقد کہتے ہیں باب استفعال سے جو آگ جلانا مانگے، طلب کر لے۔ مثال ان لوگوں کی کفار و منافقین کی، کمثل الذی مانند مثال اس شخص کی سی ہے، استوقد نارا جو جلانا چاہے آگ۔ کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ جس نے آگ جلائی، کیونکہ یہ جنگل کا ماحول ہے، تیز ہوائیں چل رہی ہے، سخت سردی ہے، جاڑوں کا موسم ہے، اوپر سے بجلی چمک رہی ہے، ایسے موقع پہ آگ آدمی چاہتا ہے لیکن جلتی کہاں ہے؟ آیا ہے استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله، جس وقت روشن کر دیا آگ نے اس شخص کے ارد گرد کو، اضاء یضیء روشن کر دیا، بس جس وقت روشن کر دیا آگ نے جلانے والے کے ارد گرد کو، ذهب اللہ بنورہم ختم کر دیتا اللہ ان کے نور کو، ذهب به کے معنی ختم کرتا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ اور چھوڑ دیا ان کو ظلمتوں میں کچھ بھی نہیں دیکھتے، صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، ہم صُمٌّ یہ خبر ہے، مبتدا محذوف ہے، ہم صُمٌّ صُمٌّ جمع ہے اصم کی، بُكْمٌ جمع ہے ابکم کی، عُمْيٌ جمع ہے اعمیٰ کی، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں، بس یہ واپس نہیں لوٹتے۔ امام راضی کہتے ہیں کہ یہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ کا مضمون بترقی ہے۔ وہاں فرمایا مہریں لگائی تو نتیجہ کیا نکل گیا؟ آئے ہائے، کان موجود ہے، سننے کی صلاحیت نہیں، بولنے کی صلاحیت ہے لیکن حق بیان نہیں کر سکتے، آنکھیں دیکھ رہی ہے لیکن حق شناسی نہیں ہے، یہی بہرے ہیں، یہی گونگے ہیں، یہی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون۔ اس مثال کا حاصل یہ ہے کہ جیسے اندھیری رات میں، سخت سردی میں، جاڑوں کے موسم میں، جنگل اور بیابان میں ایک شخص آگ جلانا چاہے، آگ جلانے بہت مشقت کا کام ہے، بڑی مشکل سے آگ جل گئی، ابھی روشنی بنی رہی تھی کہ اتنے میں تیز و تند ہوا چلی اور وہ ساری آگ بجھ گئی اور یہ پھر اندھیروں میں رہ گیا۔ اسی طرح اسلام کے فتوحات دیکھ کر یہ ایمان کے قریب آتے ہیں، لیکن پھر دنیا کو ترجیح دے کر کے ایمان کے نور سے محروم ہو جاتے ہیں اور قبولیت حق کے راستے میں بالکل بہرے، بالکل گونگے، بالکل اندھے دکھائی دیتے ہیں۔ او کصیب من السماء، یا جیسے تیز و تند بارش ہو آسمان کی طرف سے۔ بارش آسمان سے نہیں آتی، آسمان سے لاکھوں میل نیچے بادل جمع ہوتے ہیں۔ بادلوں کی ایسی ایک کائنات ہے اوپر، جس طرح زمین پر حیدرآباد، کراچی، پشاور، اسلام آباد، لاہور ہے، سمندروں سے بھڑاس اٹھتے ہیں، غبار اٹھتے ہیں، پانی اٹھ رہا ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ اسی طرح سمندر بن رہا ہے۔
یہ بادل اللہ کے حکم کے انتظار میں مسخرات بین السماء والارض. کراچی کا پانی اوپر جا جا کے بادل بنے ہیں، لیکن حکم نہیں ہے یہاں برسنے کا. سال سال بعد کہیں بارش ہوتی ہے. پورے ملک میں، پوری دنیا میں یہاں سے بادل جا رہے ہیں. ایک پیغمبر کے زمانے میں قوم نے شکایت کی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور بارش آ جاتی ہے، سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. کہتے ہیں مورخین کہ اس پیغمبر نے اللہ سے دعا کی، اس کے بعد علامت کے طور پر بادل آنے لگے. اس سے پہلے بغیر بادلوں کی بارش ہوتی تھی. ممکن ہے بادل بہت اوپر ہو، پھر اس قوم کے اوپر منڈلانے لگے ہیں. بادلوں کے تقریباً 700 میل، سائنس کے مطابق 700 میل کے اندر بادل اوپر پھیلے ہوئے ہیں. بادل جب برستے ہیں تو قریب ہو جاتے ہیں. جیسے گائے اور بھینس جب بچہ دیتی ہے تو اس کا تھن اور چھڈا بھر جاتا ہے، پیٹ بڑا ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ زچگی کے قریب ہے. اس طرح جس بادل سے اللہ تعالیٰ نے بارش برسانی ہو، آگے آیات میں آ جائے گا، وہ بادل بھاری ہو کر کے قریب ہو جاتے ہیں. امر اور فیصلہ تو آسمان سے ہے، لیکن بادل جس طرح زمین ہے، آسمان ہے، اسی طرح ایک مخلوق اللہ پیدا فرماتے ہیں اور وہ پانی سے بھرے رہتے ہیں. او کصیب، یا جیسے موسلادھار بارش ہو، من السماء، آسمان کی طرف سے، فیہ ظلمات، اس میں بھی اندھیرے ہو، ورعد، اور گرج ہو، وبرق، اور بجلی ہو. سخت اندھیری رات ہے، اندھیریاں پھیلی ہوئی ہے، آسمانی بجلی چمک رہی ہے گن گرج کے ساتھ. یجعلون اصابعهم فی آذانہم، کر دیتے ہیں یہ جنگل میں رہنے والے انگلیاں اپنے کانوں میں، اس طرح، کیونکہ آواز بہت تیز آ رہی، کڑک کی، اندیشہ ہے. من الصواعق، صواعق جمع ہے صاعقہ کی. صاعقہ کہتے ہیں تندر کو، تندر، کڑک. تندر کہتے ہیں انگریزی میں بھی ہے، انگریزی میں بھی تندر ہے. آسمانی بجلی کو کہتے ہیں. یہ جو آسمانی بجلی ہے یہ ایک چھرے کا شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اس کا نوک ہوتا ہے باقاعدہ، اور اس کا لہر ہوتا ہے، پیچھے اس کی لمبی دم ہوتی ہے بجلی کی، اور وہ کسی درخت پر یا درخت سے ہو کر کے کسی انسان پر گر پڑتی ہے. عموماً درختوں پہ گرتی ہے. کہتے ہیں درخت کے اندر شاٹ ہے، وہ اس کو کھینچ لیتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ باد و باران میں درختوں سے دور رہا کرے تاکہ آسمانی بجلی نہ گرے. اور یہ بجلی کبھی اس طرح گرتی ہے کہ انسان کا چمڑا سر کی چوٹی سے لے کر انگوٹھے کے ناخن تک پورا نکال لیتی ہے، اور اسی چمڑے کو سامنے پودے کو چڑھا لیتی ہے. آپ سمجھیں گے کہ یہ میرا لالا بیٹھا ہوا ہے، وہ مر چکا ہے، کب کا جھلس گیا ہے، یہ تو اس کا چمڑا لٹکایا ہوا ہے. اور کبھی کبھی یہی بجلی آسمانی لوگوں سے گزر جاتی ہے اور ذرہ برابر داغ نہیں ہوتا، لوگ مر چکے ہوتے ہیں. بالکل بٹن کے برابر، سوئی کے برابر جلتی کا داغ نہیں ہوتا. مختلف الحال ہے آسمانی بجلی. پہلے مثال میری آنکھ کے دے دی، کیونکہ کافروں کا حال بہت زیادہ خراب ہے. دوسری مثال باد و باران کی، بارش کی، آسمانی بجلی کی، کڑک کی، گرج کی، گرنے کی، چمکنے کی، اس سے ڈرنے کی. یہ منافقین کی 10 نشانیاں، 10 علامات. ان کے معاملات بہت پیچیدہ ہے، ان کے خطروں سے بچنا بہت مشکل کام ہے. جس وقت جنگل میں یہ گھیر لیے جاتے ہیں اور آسمانی بجلی کناروں پہ چمکتی ہے تو وہ اس شان سے چمکتی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں اچک رہا ہے. اس دوران یہ بچنے کے لیے کانوں میں انگلیاں، جس طرح کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے سے وہ جو آنے والی بجلی ہے وہ نہیں رکے گی، اس طرح منافقین کی سازشوں سے اسلام کے فتوحات نہیں روکیں گے. من الصواعق کے آسمانی کڑکوں سے، حذر الموت، ڈرتے ہوئے موت سے ڈر کر. یجعلون اصابعهم فی آذان من الصواعق حذر الموت. حذر الموت یہ مفعول لہو ہے. یحذرون من الموت، یخافون خوفا من الموت. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرے میں لیے ہوئے کافروں کو. یکاد البرق، نزدیک ہے کہ آسمانی بجلی یخطف، اچک لے، ابصارہم، ان کی آنکھیں اندھی کر لے. کلما اضاء لہم، جس وقت ماحول روشن ہو جائے ان کے سامنے،
مشوا فیہ، یہ روانہ ہو جاتے ہیں. مگر آسمانی بجلی اتنی تو نہیں ہے کہ کوئی سفر کر سکے رات کا. اس طرح منافقانہ چال چلن اس قابل نہیں ہے کہ یہ اس میں جی سکے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور ناگہاں وہ اندھیرا ہو جاتا ہے ان پر، قاموا، تو یہ حیران پریشان کھڑے رہ جاتے ہیں. جب ان کی برائی قرآن میں ہو جاتی ہے، ان کے بارے میں اطلاعات نازل ہو جاتی ہے، تو یہ پریشان کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اللہ چاہتا تو پہلے سے ہی ختم کر دیتا ہے ان کی شنوائی، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بینائی. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ لفظی ترجمہ ہے. اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ حاصل ہے اور یہ جامع ترجمہ ہے. شیء سے مراد ہے مخلوق. خلقت کے اوپر رب العزت قادر ہے. ممکن ہے بعض کام ایسے ہوں جو آپ کے اور ہماری سمجھ میں نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء میں بڑھ کر مقام دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے. آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے. لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے یا نہیں کہ ایسا رسول اور محمد دوسرا بھیجے؟ اس مسئلے میں شاہ اسماعیل شہید اور مولانا فضل حق خیرآبادی کے درمیان مناظرے ہوئے. فضل حق خیرآبادی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کر سکتا، قدرت ہی نہیں ہے معاذ اللہ. اور شاہ اسماعیل کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسے سینکڑوں پیغمبر پیدا کر دے. ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن بعض مسئلے غیر اختیاری چل پڑتے ہیں، غیر اختیاری چل پڑا. واضح رہے کہ فضل حق خیرآبادی بھی شاہ عبدالعزیز کا شاگرد ہے، مگر میلان قدر بدعت کی طرف ہے. اور شاہ اسماعیل تو تلوار بے نیام ہے، اور اہل توحید و سنہ کا جرنیل اسے پسالار ہے. ان کی آپس میں بھی ایسی نوک جھوک چلتی تھی. دونوں ٹکر کے عالم تھے اور ایک ہی خاندان کے فیض یافتہ تھے. شیعوں کا جلوس جا رہا تھا، اس میں وہ تعزیہ بنا ہوتا ہے نا، شیعوں کا تعزیہ ہوتا ہے. تو شاہ اسماعیل سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ تعزیہ اگر ہمیں قدرت ملے تو کیا کریں گے؟ کہ اس پر مٹی کا تیل ڈال کر کے آگ لگائیں گے. مومن خان مومن نے پوچھا، تو مومن خان مومن نے فضل حق سے پوچھا. فضل حق نے کہا نہیں، آخر اس کی نسبت حسین کی طرف ہے تو احترام کرنا چاہیے. مومن خان مومن آیا اور شاہ اسماعیل کو کہا کہ فضل حق اس طرح کہتے ہیں. کہا واپس جاؤ اور فضل حق سے پوچھو کہ وہ جو سامری نے بچڑا بنایا تھا اس بچڑے کی نسبت کس کے ساتھ تھی؟ انظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، الہ کا معبود کی طرف تھی. لیکن موسیٰ نے کیا لنحرقنہ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، اس کو جلا کے اور اس کی راک کو دریا میں پٹک دوں گا. تو ظاہر ہے فضل حق خیرآبادی سے کیا جواب دیں گے؟ کوئی بھی نہیں. کچھ گفتگو بھی درمیان میں ہوئی ہے اور مسئلے پر، امتناع نظیر پر اور امکان کذب پر. یہ طلباء کے کام کے مسائل ہیں. تو جب مولانا فضل حق اور شاہ اسماعیل کی گفتگو ہوئی اور مومن خان مومن عالم تو نہیں تھا مگر شاعر قابل تھا، وہ سمجھ گیا کہ شاہ اسماعیل تو قرآن و سنت اور سلف کے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور یہ شخص جو کچھ کہہ رہا ہے اس سے بدعات کو موقع ملے گا. تو وہ خفا ہو گئے مومن خان مومن، اور اس نے شعر کہا. بڑا زبردست شعر کہا، لے نام آرزو کا تو دل کو نکال دے. آرزو تخلص ہے فضل حق خیرآبادی کا. لے نام آرزو کا تو دل کو نکال دے،
مومن نہ ہو جو بدعتی سے ربط رکھے ہم. کچھ دن گزر گئے، شاہ اسماعیل اور فضلیہ خیر آبادی کی کئی صلح ہو گئی، دیکھا کہ دونوں بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہا ہے. تو اس زمانے کے طالب علم اور بیت کی طرح نہیں، جی آپ اس دن ناراض تھے، آج ان کے ساتھ بیٹھ گئے. تو کیا جانتا ہے؟ یہ تو اہل علم جانتے ہیں. جھگڑے کا علیحدہ موقع ہے، ملنے کا علیحدہ موقع ہے. تو مومن خان مومن نے دوسرا شعر کہا، ٹھانی تے دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کرے کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم. ان اللہ علی کل شیء قدیر. احمد رضا خان نے بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی یا نذیر پیدا کرے. موجودہ زمانے کے بریلوی اس بے ہودگوئی پر قائم ہے. پیغمبر کی شان بلند کرتے ہیں اور ادھر سے خدا کی شان گھٹا رہے ہیں. حافظ شیئا وغابت ان کا اشیاء، کہتے بارش سے بچا لیکن پرنالے کے نیچے جا کے بیٹھ گیا. تو ایک شاعر تھا بدعتی، اس کا تخلص تھا شہیدی. اس نے شعر کہا، تیرا ثانی نہ کبھی تھا نہ ہو سکے گا، نہ مانو مسئلہ کسی زندگی کو مرتد کا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی پر اللہ قادر نہیں ہے، اور جو کہتے ہیں کہ قادر ہے وہ مرتد ہے، وہ زندیق ہے. مولانا رشید احمد گنگوئی کے ایک خدمت گزار تھا حافظ عبد الرحمان صاحب، لیکن بلا کا شاعر تھا. حضرت گنگوئی نے ایک موقع پہ کہا کہ حافظ صاحب شہیدی کے شعر سے میرے سر میں درد ہو رہا ہے. ہمیں کس طرح برا بلا کہہ دیا ہے. تم حافظ عبد الرحمان نے پوچھا حضرت کیا شعر ہے؟ یہ شعر نہیں ہے اس کا، تیرا ثانی نہ کبھی تھا اور نہ ہو سکے گا، نہ مانو مسئلہ کسی زندگی کو مرتد کا. تو حافظ عبد الرحمان نے برجستہ کہا، تیرا ثانی بامکانی وہ کوئی ہو نہیں سکتا، نفی امکان مطلق کی مگر ہے قول مرتد کا. دونوں مسئلے علیحدہ بیان کیے، امکان مقدر بھی اور امکان واقعی بھی. تیرا ثانی بامکانی وہ کوئی ہو نہیں سکتا، اور نفی امکان مطلق کی مگر ہے قول مرتد کا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. چیز سے مراد خلائق ہے، اور چیز سے مراد وہ جو تحت القدرت ہو. اور ایسی چیزیں جو تحت القدرت نہیں ہے، صرف تفوع ہے. تفوع منہ کی باتیں ہیں، وہ قابل اعتنا نہیں ہے. لمبے سوال کا جواب دے دیا اگرچہ آپ غفلت میں ڈوبے ہوئے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک بات کہی ہے، اس کو غور سے سنو. مشکات کتاب القدر میں بھی ہے. آپ نے فرمایا جب تم کہو گے کہ خلق اللہ الارض وخلق السماوات وخلق الجبال وخلق فلاں و فلاں و فلاں، اللہ نے ہر چیز پیدا کی، تو شیطان آ جائے گا اور وہ آپ کو کہے گا کہ فمن خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا. یہ دیکھو یہ بےہودہ سوال تھا. شیطان بےہودہ سوال کر، اللہ اس کو کہتے نہیں ہے جس کو کوئی پیدا کرے. تو تفوع زبان سے تو الفاظ نکل سکتے ہیں، حقیقت نہیں رکھتے، وہ علم کے اندر وزن نہیں رکھتے. اب دیکھو نبی نے یہ جواب نہیں دیا، فرمایا جب یہاں تک پہنچے وَلْيَنْتَهْ باز آ جائے، وَلْيَقُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو پتہ چلا کہ بعض چیزوں کا عدم جواب ہے، عین جواب ہے. میں نے اس سوال کو کہا تفوع صرف منہ ہے جس سے نکل رہا، حقیقت کچھ بھی نہیں ہو سکتی. جی اللہ تعالیٰ اتنا بڑا پتھر پیدا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ فضول سوال ہے. تفوع ہے، تقول بھی نہیں، تفوع ہے، بس منہ سے خالی گن نکل رہا، حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں. یہ الہ کے معنی اور مصداق سے بے خبر آدمی ہے، اس کو رب العزت کا پتہ ہی نہیں چلتا. بدعتیوں نے جو امتناع نظیر میں اور امکان کذب میں اختلاف کیا ہے بوجہ بے ہودگوئی کے اور سوئی فہم کے، یاد رکھنا
اگر اچھا طالب علم ذہین فہیم جو معیار کا لڑکا ہو وہ اس پر دیکھنا چاہے تو شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے جہد المقل فی المعز والمذل. اسی مسئلے میں جہد المقل پہلے نایاب نسخہ تھا، اب دارالارشاد وغیرہ نے شائع کر دی عام کتاب. جہد المقل فی المعز والمذل، دیکھو کیسے لال و جواہر جمع کیے. شیخ الہند بھی عجیب و غریب عالم ہے. وہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب سے پوچھا گیا تھا نا کہ شیخ الہند بہت اچھے عالم تھے، فرمایا ان کی موجودگی میں اپنا تو کیا کوئی اور بھی عالم نظر نہیں آیا. ایسے اللہ تعالیٰ نے برکت علم عطا فرمائی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں جو اس کی الوہیت اور شان کبریائی کے شایان شان.